ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم سامعین اور معزز طلبہ، پچھلے 3 لیکچرز میں ہم نے بر صغیر میں انکار حدیث کے فتنے کا پس منظر، اس کی تاریخ دیکھی، کون کون سے لوگ انکار حدیث کا علم بلند کرتے رہے اور ان کے باہمی امتیازات کیا تھے، ہر کسی کی دعوت میں کیا فرق تھا، اس کی نمایاں خصوصیت کیا تھی، اور جو ان کے عقائد تھے انکار حدیث کے بعد ان میں کیا بگاڑ آیا۔ یہ چیزیں آپ نے سماعت فرما لی تھیں۔ تو بر صغیر میں سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ سر سید احمد خان جو کہ یورپ سے، مغرب سے بہت زیادہ مرعوب تھے، اسی طرح عقل پرست جو فرقے پہلے گزر چکے معتزلہ وغیرہ، ان سے بھی بہت زیادہ وہ متاثر تھے۔ تو انہوں نے اسی عقل پرستی سے کام لیا اور ہم نے ان کی عبارات آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ انہوں نے علل اعلان یہ بات کہی کہ نقل جو ہے، یعنی قرآن کریم اور احادیث جو ہیں یا سنت جو ہے، وہ جب عقل کے مخالف آ جائے تو پھر عقل کی مانیں گے، نقل کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی قرآن کریم بھی ہو تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کو اپنی عقل کی بھینٹ چڑھا کر اپنی عقل کے مطابق کریں گے، جس طرح ہماری عقل سمجھے گی اسی طرح ہم اسے سمجھیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی عقل کو وحی الہی کا تابع بنایا جاتا، انہوں نے وحی الہی کو اپنی عقل کے تابع بنایا، اور پھر اس کا جو انجام ہوا وہ آپ لوگوں نے دیکھا۔ ان کے عقائد، ان کے نظریات، اسلام کے جو مسلمات تھے ان کا انہوں نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ جنت جہنم کا بھی، فرشتوں کا بھی، معجزات کا بھی، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تفصیل پہلے کچھ بیان ہوئی اور کچھ اختصار میں بیان ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو بہرحال ان کے بعد ایک اور فرقہ جو ہے، ایک اور گروہ وہ منظر عام پہ آیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کھلے طور پر انکار حدیث یا عقل پرستی اس کا اتنا زیادہ اس معاشرے میں اس کی قبولیت نہیں ہے، یا لوگ اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، یا حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب کتاب و سنت کا جو فروغ ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے اور لوگ ان باتوں کو سیریس نہیں لیں گے اور قبول نہیں کریں گے، تو انہوں نے پھر پینترا بدل لیا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دوسرا گروہ ہے جن کا ذکر آج ہم کرنے والے ہیں، فراہی مکتب فکر اور غامدی مکتب فکر، یہ دراصل ایک ہی مکتب فکر ہے۔ حمید الدین فراہی جس کے بانی ہیں، ان کی پیدائش 1863 کی ہے اور ان کی وفات 1930 کی ہے، یعنی 1930 میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت بن کے ابھرے جنہوں نے ایک الگ سا نظریہ پیش کیا اور لوگوں کو باور کرایا کہ شاید ان کا نظریہ کچھ الگ اور جداگانہ سا ہے، حالانکہ منطقی نتیجے کے طور پر اور انجام کے اعتبار سے ان کے بھی سارے وہی عقائد اور سارے وہی نظریات ہیں، وہی افکار ہیں جو سر سید احمد خان اور عبداللہ چکرالوی اور غلام محمد پرویز کے تھے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی کئی تحریروں میں اس چیز کا اظہار کیا کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ دین کے مسلمات کا انکار کرتا تھا، لیکن خود بھی اسی میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو بعض لوگ اشکال کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فراہی صاحب نے یا اصلاحی صاحب نے یا غامدی صاحب نے فلاں فلاں بات بھی لکھی ہے۔ تو اس حوالے سے میں شروع میں ہی عرض کر دوں کہ آج کے جو 2 سیشنز ہیں یہ اکٹھے ریکارڈ ہوں گے، تو ان کے شروع میں یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا کوئی
ان کو کوئی ثبات نہیں تھا اور ان کا کوئی ایک نظریہ نہیں تھا. جیسے جیسے انہوں نے مطالعہ کیا، جیسے جیسے انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا، ان کی نظریات بدلتے رہے. تو بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو حدیث یا سنت کے بارے میں یا وحی الہی کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں فلاں بات کی ہوئی ہے، تو کیسے ان کو منکر حدیث کہا جا سکتا ہے. حالانکہ ان کی زندگی کے کئی ایک ادوار تھے. شروع میں کوئی اور باتیں کرتے تھے، درمیان میں کچھ اور آخر میں بدترین صورت میں یہ اپنے عقائد اور نظریات لے کر دنیا سے گئے ہیں. تو لہٰذا یہ جو لوگ ہیں ان کی بہت سی تحریریں جو ہیں وہ باہم آپ کو متضاد نظر آئیں گی اور ایک دوسرے کے خلاف نظر آئیں گی، جیسا کہ ہم اشارہ بھی کریں گے، ساتھ ساتھ کچھ حوالے بھی ذکر کریں گے. تو حمید الدین فراہی انہوں نے ایک ایسے نئے مکتب فکر کی بنیاد رکھنا چاہی جو لوگوں کی نظروں میں نیا ہو لیکن مال سارا وہی پرانا ہو. سر سید احمد خان کو غلط بھی کہیں بعض جگہوں پر، لیکن بعد میں پھر سر سید احمد خان کی نقالی بھی کریں. اور یہاں یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو حمید الدین فراہی صاحب ہیں، ان کا جو نظریہ ہے حدیث کے حوالے سے یا سنت کے حوالے سے، یہ سر سید احمد خان سے ہی مستعار ہے بہت ساری باتوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھی خاص تعلق رہا ہے سر سید احمد خان سے. ان کے ادارے میں یہ ایک لمبا عرصہ پڑھاتے بھی رہے ہیں علی گڑھ کالج میں. تو وہاں ان کے جو نظریات تھے ان میں تزلزل بھی آیا، جیسا کہ ہم آگے ذکر بھی کریں گے کہ خود ان کی جو ان کے حالات زندگی ہیں حمید الدین فراہی صاحب کے، جو قلم بند کیے ہیں امین حسن اصلاحی صاحب ان کے شاگرد نے، تو اس میں انہوں نے صاف طور پر امین حسن اصلاحی صاحب نے اپنے استاد سے نقل کیا، بلکہ سوال کیا کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے سے کوئی اشکال پیدا ہو گیا ہو یا وجود باری تعالیٰ کے انکار کی طرف آپ راغب ہو گئے ہوں، کوئی زندگی میں ایسا دور آپ کا آیا؟ تو اس پر انہوں نے حمید الدین فراہی صاحب نے بتایا کہ ہاں، جب میں علی گڑھ کالج میں تھا تو اس وقت میرے اوپر ایک ایسا دور آیا تھا تھوڑے عرصے کے لیے، یہ ان کے بقول تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہے، تو جس میں وہ اللہ رب العزت کے حوالے سے بھی توہمات کا شکار ہو گئے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ سر سید احمد خان کا بڑا اثر ہے ان لوگوں پر، اور سر سید احمد خان کے نظریات نے بھی بہت زیادہ اثر ان کے نظریات پر ڈالا ہے، اگرچہ یہ ماننے سے انکاری ہیں اور اپنے آپ کو الگ بابر کروانا چاہتے ہیں. تو یہ جو حمید الدین فراہی صاحب تھے، انہوں نے پہلے سر سید احمد خان یا عبداللہ چکڑالوی اور یا پھر غلام محمد پرویز ان کی طرح کھل کر اور سیدھے طرح سے انکار حدیث نہیں کیا کہ حدیث کا سیدھا سیدھا انکار کر دیتے یا عقل پرستی کا سیدھا سیدھا اقرار کرتے کہ ہم تو عقل پر پرکھتے ہیں اور عقل کے خلاف باتیں قبول نہیں کرتے. انہوں نے تو کھل کر کہا تھا، تو انہوں نے ذرا لگی لپٹی سے یہ باتیں ویسے ہی کہی ہیں. تو انہوں نے اس لیے ایک نیا نظریہ متعارف کروایا کہ حدیث اور سنت میں فرق کر کے سنت کو لازم قرار دیا جائے اور حدیث کو لغو اور بیکار قرار دے دیا جائے، حدیث کو دین میں اس کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے، اور سنت کے نام پہ چند چیزیں جو ان کی عقل کو اپیل کرتی ہیں یا جن کو وہ ماننا چاہتے ہیں تو بس ان کو کہہ دیں کہ یہ سنت ہیں. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ غلام محمد پرویز وغیرہ سے بھی جب سوال ہوتا تھا کچھ معاملات میں، یا سر سید احمد خان سے بھی، تو ان سے بھی ایسی باتیں منقول ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں تو فلاں فلاں اگر آپ پوچھتے ہیں تو یہ تواتر سے ہمارے پاس پہنچی ہیں اور یہ تو ہر دور میں لوگ کرتے آئے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کے بارے میں کوئی اشکال نہیں. تو وہی نظریہ تھا، اس کو ذرا اصطلاح بنا کر، سنت کی اصطلاح بنا کر حمید الدین فراہی صاحب نے لوگوں میں عام کیا. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ حمید الدین فراہی صاحب ایک اپنے حلقے میں مفکر جانے جاتے تھے،
اور پھر انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھنی شروع کی نظام القرآن کے نام سے۔ اسی طرح قرآن کریم کے حوالے سے بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، حکمت القرآن، اسالیب القرآن، اوصاف القرآن، فقہ القرآن، اسباب النزول، اقسام القرآن وغیرہ بہت ساری کتابیں ہیں، یا چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، بہرحال انہوں نے لکھے ہیں۔ تو قرآن کریم پر کام کے حوالے سے یہ معروف تھے، اور ایک مفسر کی حیثیت سے اور ایک مفکر کی حیثیت سے معروف تھے۔ تو انہوں نے ایک ایسا نظریہ متعارف کروایا جو لفظوں میں بظاہر اتنا برا نظر نہیں آتا تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ سیدھا سیدھا انکار حدیث تھا۔ تو انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو بعض اہل الرائے نے اپنی تقلید کو بچانے کے لیے یا اپنے غلط معتقدات کو یا اعمال کو بچانے کے لیے بہت عرصہ پہلے سے استعمال کیا ہوا تھا کہ حدیث اور سنت میں فرق کر لیا جائے۔ جب کتاب و سنت کے مطابق اعمال یا عقائد کی بات آئے، خصوصاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور فقہی احکام جو ہیں ان کے استنباط کا مسئلہ آئے، تو حدیث کو رد کرنا ہو تو آسانی سے یہ کہہ کر رد کر دیں کہ یہ حدیث ہے، ہم تو سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ کئی ایک احناف جو ہیں ان کے اکابر وہ اس چیز کا اظہار کرتے رہے، انہوں نے حدیث کی تعریف یہ کر دی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ کیا ہو، ایک آدھ بار کیا ہو عمل، وہ تو حدیث ہوتا ہے، اور جس پر آپ نے ہمیشگی کی ہو، ساری زندگی جس پر آپ قائم رہے ہوں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ چنانچہ رفع الیدین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ رفع الیدین جو ہے وہ حدیث ہے، یہ جتنی آپ پیش کرتے ہیں یہ حدیثیں ہیں، جبکہ سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جس پر آپ ہمیشگی کریں، لہٰذا آپ جناب آخری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں کہ آپ نے رفع الیدین کے پاس ساتھ پڑھی ہو۔ بہرحال اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، اس کے جوابات بھی علماء دے چکے ہیں، یہاں اس پر تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو بھی حدیث کہہ کر اور سنت میں فرق کر کے اور کہتے ہیں کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ ایک اہل الرائے کا طریقہ پہلے سے رہا ہے۔ پھر بعض لوگوں نے ایک اور بھی اس میں تعریف کرنے کی کوشش کی کہ جو آحاد ہیں، اخبار آحاد ہیں، ان کو حدیث کہہ دیا، اور جو اخبار متواتر ہیں ان کو سنت کہہ دیا، اور کہا کہ جو ہم متواتر حدیث ہیں ان کو سنت کہتے ہیں، اور وہ تو واجب الاتباع ہیں، وہ یقینی اور قطعی ہیں، اور جو احادیث ہیں یعنی اخبار آحاد ہیں وہ ظنی ہیں، اس لیے ان پر یقین کی بنیاد نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو اس طرح انہوں نے عقائد میں، حلال و حرام میں اخبار آحاد کا انکار کرنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال یہ پہلے سے یہ ہیلے بہانے چلے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے تو اپنی فقہ یا تقلید کو بچانے کے لیے، بعض احادیث کو رد کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، لیکن اسی چور دروازے کو منکرین حدیث نے استعمال کر کے انکار حدیث کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ فرق اتنا ہے کہ اہل الرائے جو ہیں وہ اپنی تقلید کو بچانے کے لیے اس اصطلاح کو ناجائز استعمال کرتے رہے ہیں اور من مانے مفہوم اس کو پہناتے رہے ہیں، جبکہ منکرین حدیث عقل پرستی جو ہے، عقل کی پوجا کرنے، اپنی عقل کو معبود بنانے کے لیے اس کا سہارا لیتے رہے ہیں۔ تو حمید الدین فراہی صاحب نے بھی یہی کام کیا۔ ایک طرف تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں یا آپ کے جو اقوال ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو حکمت دی تھی جس کو آپ حدیث بھی کہتے ہیں، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ رسالہ تدبر جو ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے، یہ نومبر 1991 کا شمارہ تھا، صفحہ نمبر 32 پہ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یکساں طور پر پر از حکمت ہوتا ہے، خواہ وہ کتاب اللہ کی بنیاد پر ہو یا اس نور و حکمت کے مطابق جس سے خدا نے آپ کا سینہ بھر دیا تھا۔ اور اسی طرح آگے انہوں نے لکھا کہ سلف اور ائمہ نے اپنے مذہب کی صحت کی بدولت کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑا، یہ نہیں کیا کہ باطل پسندوں اور ملحدوں کی طرح ان میں تفریق کر کے ایک چیز کو ترک کر دیتے۔ یعنی ملحد اور باطل پرست جو ہیں وہ قرآن کو لے کر حدیث کو چھوڑ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، یا سنت کو لے کر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں،
تو ہم نے ایسا نہیں کیا، سلف صالحین اور ائمہ دین نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ تو یہ عبارت پڑھ کر کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید وہ تو کتاب و سنت کا نام لے رہے ہیں اور باقی جو اہل السنہ ہیں وہ بھی کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، تو شاید حمید الدین فراہی صاحب اور اہل سنت کے افکار نظریات ایک جیسے ہیں۔ لیکن ان کا جو اصل موقف ہے وہ آپ ذرا سماعت فرمائیں، جو انہوں نے اپنی تفسیر نظام القرآن کے مقدمے میں لکھا، مقدمہ تفسیر نظام القرآن صفحہ 27 پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور قابل لحاظ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے جو کچھ ثابت ہے اس میں اور فرع سے جو کچھ معلوم ہو اس میں فرق کرنا چاہیے۔ یہ اصل ان کا جو موقف ہے، وہ کہتے ہیں جو قرآن سے معلوم ہو اس میں بھی فرق کرنا چاہیے اور جو فرع سے معلوم ہو اس میں فرق کرنا چاہیے، یعنی قرآن اور چیز ہے اور فرع اور چیز ہے، دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ قطعی ثابت ہے اور فرع میں وہم و ظن کی گنجائش ہے۔ پس اگر کوئی شخص فروع میں سے کسی بات کا منکر ہو تو وہ قرآن کے منکر کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب انہوں نے فرق ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت میں فرق نہیں کرتے ائمہ اور سلف صالحین، باطل پرست اور ملحد فرق کرتے ہیں، اور اب انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ اصل ہے اور قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ فرع ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث کہیں یا سنت کہیں یا جو بھی کہیں، اصل میں وہ قرآن کے علاوہ ہی کہہ رہے ہیں اور وہ اس کو فرع کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا منکر وہ قرآن کے منکر کی طرح نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حدیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ بہت سی حدیثیں قرآن سے تمہارے اخذ کردہ مفہوم کی تائید میں مل جائیں گی، لیکن یہاں ایک لغزش اور خطرے کا بھی امکان ہے، اور وہ یہ کہ فہم قرآن سے پہلے تم حدیث پر ٹوٹ پڑو جس میں صحیح و سقیم ہر طرح کی روایتیں ہیں اور تمہارے دل میں وہ بات گھر کر جائے جس کی اصل قرآن میں موجود نہ ہو، اور بسا اوقات وہ قرآنی ہدایت کے خلاف ہوتی ہیں، پس تم قرآن کی تعویل حدیث سے کرنے لگو اور تم پر حق مشتبہ ہو جائے۔ اس لیے سیدھی راہ یہی ہے کہ تم قرآن سے ہدایت معلوم کرو اور اسی پر اپنے دین کی بنیاد رکھو، اس کے بعد احادیث کو دیکھو۔ اگر تم بادی نظر میں اسے خلاف قرآن پاؤ تو کلام اللہ کے مطابق اسے تعویل کرو، اگر دونوں میں مطابقت ہو جائے تو اسے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو حدیث کے معاملے میں توقف اختیار کرو اور قرآن کے مطابق عمل کرو۔ یہ التکمیل میں صفحہ 65 میں التکمیل، اس میں انہوں نے لکھا ہے فراہی صاحب نے۔ اب دیکھیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ قرآن کو آپ سمجھ رہے ہوں تو پھر حدیث اگر آپ کی عقل کے مطابق بادی نظر میں، یعنی آپ کے خیال میں آپ کو قرآن کے مطابق لگے تو بس ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو قرآن کے خلاف آپ کی عقل نہ مانے اس کو، تو پھر آپ اپنی عقل کے مطابق اس کو ڈھال لو یا پھر اس کو رد کر دو اور قرآن کے مطابق عمل کرو۔ اور پھر انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ درمیان میں صحیح و سقیم ہر طرح کی روایتیں ہوتی ہیں یہ کہہ کر مشکوک کر دیا معاملے کو عام لوگوں کے سامنے کہ حدیث تو پھر حدیث میں جھوٹ بھی ہے سچ بھی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے، تو یہ تو الگ کتابیں کر دی گئی ہیں، صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے الگ کر دیا گیا ہے۔ باقی کتابوں میں بھی محدثین کے جو قواعد اور ضوابط ہیں، اصول الحدیث، وہ بڑے واضح ہیں، ان کے ذریعے کھرے کھوٹے کو الگ کیا جا سکتا ہے، اور یہی تو محدثین کی محنت ہے جو صدیوں پر محیط ہے اور جس سے اسلام کی بقا ہے۔ تو اس کا سرے سے انکار کر کے یہ کہہ دیا کہ حدیث تو ضعیف بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے، لہذا آپ جو ہے وہ اشکال میں پڑ جائیں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ قرآن کے خلاف حدیث پر عمل کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اسی لیے یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ لوگوں پر حق مشتبہ ہو جائے، حدیث کا معاملہ مشکوک ہو جائے اور وہ حدیث کو ایک زائد چیز سمجھ لیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دین میں، اس سے نکال بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی بات انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ایسی حدیث کے ذریعے تفسیر کرنے میں جو مناسب حال ہو کوئی حرج نہیں، جبکہ عقیدہ و مذہب کا اس بات مقصود نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ظنی ہوگی۔ کیا بتا رہے ہیں کہ حدیث کے ذریعے تفسیر تب آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے،
اور عقیدہ و مذہب کا اس بات اس سے مقصود نہ ہو، نہ اس میں کوئی عقیدہ ہو نہ مذہب کی بات ہو، تو بھائی پھر اس کا مطلب کیا؟ حدیث کو پھر آپ نے کیا مانا ہے؟ ایک لغو چیز، ایک زائد چیز کہ ٹھیک ہے مل جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے خیال کے مطابق صحیح ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو پھینک دو اور آپ اپنی مرضی اور اپنی عقل چلاتے رہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں اسے لے لیتا ہوں ظنی، کہتے ہیں وہ ظنی ہوگی، مشکوک ہوگی، میں اسے لے لیتا ہوں لیکن دوسرے معنی کا امکان رہتا ہے۔ کہتے ہیں اگر تفسیر میں آپ حدیث کو لے بھی آئے ہیں تو تب بھی حدیث سے یہ طے نہیں ہوتا کہ اس آیت کا یہی مفہوم ہے، بلکہ دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے، آپ کوئی اور معنی بھی کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ کر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک فرمان ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کر رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کو آپ لے بھی لیں تب بھی آپ کو خود حق ہے کہ آپ کوئی اور معنی کر لیں، کیونکہ اس کی حیثیت مشکوک سی ہے۔ اسی طرح یہ جو ان کے اور بھی بہت ساری عبارتیں ہیں، جیسے اسی مقدمہ تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فتنہ سے امان میں رکھے کہ ہم اس بات کے قائل ہوں کہ رسول اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے۔ یعنی حدیث اور سنت کے ذریعے قرآن کریم کے کسی حکم کی منسوخیت کو وہ بہت بڑا فتنہ اور کفر گویا کہ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانا جاتا ہے تو وہ اس لیے مانا جاتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ بھی وحی الہی ہے۔ جب وہ بھی وحی الہی ہے تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کی بات کو رسول نے منسوخ کر دیا، بھی رسول نے بھی تو اللہ کے کہنے پہ وہ بات کی ہے، تو گویا اللہ نے خود اپنی بات کو منسوخ کیا، اور اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے اور کسی کو کیا اس میں انکار ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا کوئی حکم منسوخ کر دے؟ تو حدیث کا انکار وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ظنی ہوتی ہے اور سنت قطعی ہوتی ہے۔ جب سنت قطعی ہوتی ہے تو پھر اس کے ذریعے نسخ کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ دیں کہ حدیث جو اس سے سنت کی منسوخ نہیں ہوتی، اس سے قرآن منسوخ نہیں ہوتا، لیکن سنت سے منسوخ ہو جاتا ہے، کیونکہ سنت ان کے نزدیک قطعی ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ وہ ظنی ہے، اور سنت کو لینے کی بات کرتے ہیں کہ وہ قطعی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے اپنا جو موقف بیان کیا ہے اس میں حدیث اور سنت دونوں کی نفی کر دی ہے، اور دونوں کو ہی وحی الہی ہونے کا انکار کر دیا ہے، کیونکہ اگر وہ وحی الہی مانے تو پھر اللہ رب العزت کے کلام کو منسوخ کرنا تو اللہ رب العزت نے ہی کرنا ہے، چاہے وہ وحی جلی کے ذریعے کہے یا وحی خفی کے ذریعے کرے، قرآن کے ذریعے کرے یا حدیث کے ذریعے کیے۔ اب یہ تو ہمیشہ سے یہ منکرین حدیث کا ایک حربہ رہا ہے کہ جب عقل پرستی کا کوئی اور جواز نہ رہے، یعنی وہ اپنی عقل کی بھینٹ احادیث کو چڑھانا چاہتے ہیں لیکن کوئی جواز نہیں بن پا رہا ان سے، تو پھر سیدھی سی بات ہے، ایک ہی بات وہ کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی مخالفت کا الزام لگا دیتے ہیں۔ تو یہی کام انہوں نے کیا ہے حمید الدین فراہی صاحب نے۔ تو انہوں نے مقدمہ تفسیر میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہے جو ایسی روایتیں تک قبول کر لیتے ہیں جو نصوص قرآن کی تکذیب کرتی ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ بولنے کی روایت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وحی قرآن پڑھ دینے کی روایت۔ تو اصل میں یہ ایک بیماری ہے، وہ قرآن کریم کے خلاف بنا کر حدیث کو۔ اس پر امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی دفعہ بڑا سخت لکھا ہے کہ یہ کیا تمہاری روش ہے کہ تم جس حدیث کو چاہو جناب تو دوسری حدیث کے خلاف کر کے ٹھکرا دو، جس حدیث کو کہو تو قرآن کے خلاف کر کے ٹھکرا دو۔ تو وحی کو وحی کے ساتھ ٹکرانا تمہارا ایک معمول بن گیا ہے اور تمہارا ایک مشغلہ بن گیا ہے، تم اپنے مفاد کے لیے ان کاموں سے بھی باز نہیں آتے۔ تو یہ منکرین حدیث یہ کام کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا تو پھر اس کو قرآن کے خلاف کہنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کے خلاف ہونے کا بھی فیصلہ ان کی عقل نے کیا ہے نا۔ اتنے 100 سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، 1400 سال محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء دنیا میں آئے اور انہوں نے تفسیریں بھی لکھیں، احادیث کو مدون کیا، حدیث کی شروحات بھی لکھیں، لوگوں کو دین سکھایا بھی اور اس کی ترویج و اشاعت بھی کی، لیکن کسی کو یہ نہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو روایت ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جھوٹ بولنے کی روایت ہے، تو ان کو قرآن کریم کے خلاف نہ لگی، تو ان کو 1400 سال بعد کہاں سے یہ وحی آ گئی،
شیطان نے ان کو القاء کر دیا کہ یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ تو اس پر بھی علماء نے بہت زیادہ لکھا ہوا ہے، بہت زیادہ مقالات علماء کے موجود ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ قرآن کے خلاف ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک حربہ ہے اور انہوں نے وہی حربہ اختیار کیا ہے۔ پہلے بھی منکرین حدیث کا جب آپ نے تذکرہ سنا ہے، جو کھلے عام انکار حدیث کرتے تھے تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ روایتوں کے پیچھے تم نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہیں اور قرآن کو ہم مانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ پرانے منکرین حدیث کا بھی حربہ ہے اور انہوں نے بھی اسی حربے کو اپنایا ہے۔ اب یہ جو قرآن کریم اور احادیث کا جو ایک تعلق ہے تفسیر کا، تو یہ اس کی بہت زیادہ خلاف ہیں، بجائے اس کے کہ وہ حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قرآن کریم کی تفسیر کا ایک اتھینٹک سورس مانتے۔ انہوں نے اپنی عقل کو تو اتھینٹک سورس مان لیا، ٹھیک ہے، اور جاہلی جو شعراء ہیں، عرب شعراء، جن کے قول کی، جن کے شعروں کی سند بھی نہیں ان کے پاس، پتہ نہیں وہ جاہلی شعراء نے شعر کہے بھی یا بعد والوں نے گھڑ کر ان کی طرف منسوب کر دیے، بس وہ کتابوں میں مدون ہو گئے، کسی نے 7ویں 8ویں صدی، کسی نے 4تھی صدی، کسی نے اس کے بعد بھی وہ مدون کر دیے۔ تو انہوں نے ان کو سند بنا لیا کہ یہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے معتبر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسند احادیث جو ہیں وہ انہوں نے رد کر دی۔ تو اب یہ ایک اور مقام پر لکھ رہے ہیں تفسیر نظام القرآن میں، کہتے ہیں پس جب ایسے اصطلاحی الفاظ کا معاملہ پیش آئے جن کی پوری تعریف اور تصویر قرآن میں بیان نہ ہوئی ہو تو ان کے بارے میں خواہ مخواہ اخبار احاد پر نہیں جم جانا چاہیے، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا خود بھی شک میں پڑو گے اور تمہارے اور دوسروں کے اعمال کو بھی غلط ٹھہراؤ گے اور ان سے جھگڑو گے، اور تمہارے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اس جھگڑے کا فیصلہ کر سکے۔ ایسی صورتوں میں صحیح راہ عمل یہ ہے کہ جتنے حصہ پر تمام امت متفق ہے اتنے پر قناعت کرو، اور جن چیزوں کے بارے میں کوئی نص صریح اور متفق علیہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے ان میں اپنے دوسرے بھائیوں سے جھگڑا نہ کرو۔ یعنی کہ اخبار احاد جو ہیں ان کو ویسے ہی کوئی اہمیت نہ دو، اگر تم اخبار احاد کو مانو گے تو خود بھی شک میں پڑو گے اور پھر جھگڑو گے اور یہ اختلاف کا سبب بنے گا، امت متفق نہیں رہ پائے گی، یہ افتراق اور انتشار کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ جو ان کی جو فکر ہے یہ اصل میں منکرین حدیث کی ہی فکر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے کھل کے انکار حدیث کر دیا یا کھل کے عقل پرست اپنے آپ کو مان لیا، ان کو تو لوگوں نے انکار حدیث کا جو ہے وہ الزام دے دیا، خود انہوں نے بھی ان کو غلط ٹھہرا دیا، لیکن خود یہ ان سے بھی بڑھ گئے بہت سارے معاملات میں، لیکن یہ اپنے آپ کو تو حدیث یا سنت کا ماننے والا یا منکر حدیث اپنے آپ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ ہم سنت حدیث کو مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ حمید الدین فراہی صاحب جو ہیں انہوں نے انکار حدیث کے لیے نظم قرآن کا حیلہ بھی اختیار کیا ہے، ایک اصطلاح بنائی نظم قرآن کی کہ قرآن کریم کی آیات اور صورتوں کا آپس میں بہت زیادہ ربط ہے، اور آیات اور صورتوں کا ربط جو ہے اس کے ذریعے تفسیر کرنی چاہیے کہ اگلی آیت میں یہ ہے لہذا پچھلی آیت کا یہ مطلب ہوگا، پچھلی آیت میں یہ ہے لہذا اگلی آیت کا یہ مطلب ہوگا۔ تو حدیث کا انکار کر دیا، حدیث کو تفسیر سے خارج کر دیا۔ صحابہ کرام اور تابعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر تابعین نے صحابہ سے تفسیر کو سیکھا تھا اور اس وحی کے نزول کے عینی شاہد بھی تھے، ان کو بھی فارغ کر دیا، ان کی بھی تفسیر کو اہمیت نہ دی، لیکن خود اپنی عقل میں جو ربط آنے والا ربط ہے، ہر شخص کی عقل میں الگ الگ ربط آئے گا، جب وہ بیٹھے گا لکھنے کے لیے تو کسی کو کوئی ربط نظر آئے گا، کسی کو کوئی آئے گا، کسی کو کوئی آئے گا، تو پھر اپنی اپنی راگنی جو ہے وہ سارے الاپتے رہے راگ کو، اور انہوں نے تفسیر قرآن کو مذاق بنا ڈالا، ایک کھلواڑ بنا دیا کہ جو شخص آئے وہ اپنی عقل سے جو چاہے وہ قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے کہتا رہے۔ تو یہ نظم قرآن جو ہے، اب وہ تفسیر نظام القرآن آپ دیکھ لیں، تو یہ نظم کے نام سے انہوں نے بہت زیادہ دھوکہ دیا اور حدیث کے انکار کی راہ ہموار کی۔
تو یہ حمید الدین فراہی صاحب تھے جن کا حدیث کے حوالے سے نظریہ جو ہے وہ ہم نے اختصاراً آپ کے سامنے رکھا ہے، اور حدیث اور سنت میں انہوں نے فرق کر کے سنت کو واجب العمل کہا، اور یہ حمید الدین فراہی صاحب نے اتنا کھل کر اور صاف الفاظ میں نہیں کہا، بس اشارتاً کوئی باتیں کر دی، اور کبھی تو حدیث ایسے الفاظ استعمال کیے کہ شاید یہ حدیث کو مانتے ہیں، اور کبھی سرے سے حدیث کو نہ ماننے کا اشارہ دیا، اور کبھی حدیث اور سنت میں یا آحاد اور متواتر میں فرق کر کے حدیث کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ ان کی فکر کو یہ چونکہ ایک مفکر ٹائپ بندے تھے، خود امین احسن اصلاحی جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو مصنف کی بجائے مفکر کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ لکھنے سے زیادہ وہ سوچا کرتے تھے اور اپنی فکر سے کام لیتے تھے، اور اپنی فکر کو فروغ دینے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ تو انہوں نے جو اپنی فکر کو فروغ دیا، تو ان کے شاگرد امین احسن اصلاحی صاحب یہ ایک نمایاں شخصیت ہیں، ان سے استفادہ کرنے والوں میں سے، اور پھر یہ بالکل آخری عمر میں ان کے پاس رہے، تقریباً 5-6 سال یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد صاحب کے ساتھ گزارے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو آخر میں آخری دور میں استاد کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے پاس جو آخری جو فکر ہوتی ہے استاد کی وہ موجود ہوتی ہے۔ تو یہ فکر فراہی جو ہے اس کو پھر امین احسن اصلاحی صاحب نے آگے منتقل کیا، اور ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ منکرین حدیث جو ہیں یہ استاد اور شاگرد اور یہ ان کا آپس میں بھی اتنے بڑے اختلافات ہوتے ہیں، کیونکہ عقل پرستی ان کے اندر ہوتی، ہر شخص اپنی عقل کو معیار بنائے بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر استاد سے بھی آگے 2-4 ہاتھ اصلاحی صاحب نکل گئے۔ تو انہوں نے نظم قرآن کے حوالے سے اس طرح اتنا غلو کیا ہے اور تحریف معنوی کا ارتکاب کیا ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر، کہ پھر دیکھ لیں کہ فراہی صاحب کی جو فکر ہے انہوں نے جو منتقل کیا آگے، اس میں متفق علیہ احادیث کا انکار کر دیا، بہت ساری منکر اور ضعیف روایات سے استدلال کیا، محدثین کے جو وضع کردہ اصول حدیث ہیں، حدیث کو پرکھنے کے اصول ہیں، ان کو چھوڑ کر اپنی طرف سے اصول جو ہیں بنا لیے، تاکہ جس صحیح حدیث کو انہوں نے رد کرنا ہو اس کو آسانی سے رد کر دیں، اور جس جھوٹی روایت کو بھی ماننا ہو اس کو آسانی سے وہ اپنے لیے قابل عمل بنا سکے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جو بہت سارے حقائق ہیں ان کو جھٹلانے کے لیے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی طرف سے یعنی گھپلے کیے، اپنی طرف سے تفسیر کر کے قرآن کریم میں بہت سارے جو معجزات ہیں اور اس طرح دیگر باتیں ان کا انکار کر دیا، بڑے احکام بھی ہیں جن کا انکار کیا انہوں نے، محدثین کرام پر جھوٹ باندھے انہوں نے۔ اسی طرح بہت ساری یعنی معنوی تحریف انہوں نے کی ہے قرآن کریم کی تفسیر میں، اسلامی مسلمات کا انکار، جیسا کہ معراج کا انکار کر دیا، نزول عیسیٰ کا، رفع عیسیٰ یعنی آسمانوں کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا اس کا انکار، دجال کا انکار کر دیا، اور صرف ان چیزوں کے انکار پر ہی انہوں نے بس نہیں کی اصلاحی صاحب نے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر مذاق اڑایا ہے ان احادیث کا جن احادیث میں ان ساری چیزوں کی تفاصیل بیان ہوئی ہیں۔ اس کا ہم تھوڑا سا اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں ان کے انکار حدیث کا جو اسلوب ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیث کے منکر نہیں ہیں، ہم ان کے سامنے اگر ان کو کہیں کہ یہ منکرین حدیث ہیں تو وہ لوگ مان کے نہیں دیتے، بلکہ آگے سے بحث و تکرار شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے خام خواہ ان کو منکرین حدیث کہہ دیا ہے، وہ تو حدیث کو مانتے ہیں۔ تو اب ہم تھوڑی سی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حدیث کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اب رجم کے حوالے سے یہ ایک بڑا مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ فراہی صاحب اور اصلاحی صاحب اس رجم کی جو حد ہے اس کے منکر ہیں، اور پھر اس کے بعد غامدی صاحب بھی، جیسا کہ آگے ان کا ذکر بھی آنے والا ہے، وہ بھی اس کے منکر ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی فکر ہے اور ایک ہی یہ سلسلہ ہے جس میں یہ سارے پروئے ہوئے ہیں۔ تو اصلاحی صاحب نے شادی شدہ زانی
کی جو رجم کی سزا ہے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ زانی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، دونوں کی سزا ایک ہی ہے اور وہ 100 کوڑے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رجم کی سزا صرف زنا کے ارتکاب پہ نہیں دی جا سکتی، کسی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، وہ شادی شدہ ہے تو آپ اس کو رجم کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، اب جب احادیث آئیں اور ان کو سیدھی طرح ویسے تو رد نہ کر سکے، کیونکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو رجم کی احادیث ہیں یہ درجنوں صحابہ کرام سے مروی ہیں، تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو واقعات رونما ہوئے رجم کے، وہ ایسے ہیں کہ ان کو جھٹلانا ان لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں، ورنہ یہ یکسر ان کو جھٹلا دیتے، تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اتنی زیادہ احادیث اس بارے میں مروی ہیں، اور پھر امت میں ایک تواتر کے ساتھ یہ بات منقول ہوتی رہی رجم کی سزا، اور اسلامی معاشروں میں رائج بھی رہی جہاں اسلامی نظام حکومت تھا۔ تو انہوں نے پھر اس کی ایک بھونڈی تعویل کی، حدیث کا انکار کرنے کے لیے سیدھی طرح انکار ممکن نہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ جو سزا دی گئی تھی نا، صحابہ کو رجم کی سزا ہوئی یا صحابیات کو، نعوذ باللہ ان کے بارے میں ایسی یعنی گندی زبان انہوں نے استعمال کی ہے، یہ سیدھی سیدھی توہین بنتی ہے صحابہ کرام کی۔ کہتے ہیں کہ البتہ اس زانی کو بطور تعزیر سزا دی جا سکتی ہے جو معاشرے کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائے، جو زنا اور اغوا کو پیشہ بنا لے، جو دن دہاڑے لوگوں کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالے اور کھلم کھلا زنا بالجبر کا مرتکب ہو۔ یہ بات امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں لکھی ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ تفسیر ہے جس کو لوگ بس تفسیر سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور لوگ مفسر قرآن کہتے ہیں، اور لوگ ان کو منکرین حدیث میں شمار کریں تو لوگ گلے پڑتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو اتنے بڑے مفسر ہیں، انہوں نے تو تفسیر میں اتنی حدیثیں ذکر کی ہیں، وہ کیسے منکر ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں رجم کی جو سزا حدیث میں موجود ہے اس کا انکار کرنے کے لیے جناب اصلاحی صاحب نے ایسا بھونڈا طریقہ اختیار کیا ہے کہ جن صحابہ کرام کو رجم کی سزا دی گئی ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ تو معاشرے کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن گئے تھے، اور یہ پیشہ ور لوگ تھے، نعوذ باللہ، دن دہاڑے لوگوں کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالتے تھے، کھلم کھلا زنا بالجبر کے مرتکب ہوتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ان حدیث میں واضح طور پر آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھ پر اللہ کی حد قائم کریں۔ آپ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ پھر دوسری طرف سے آ جاتا ہے، آپ پھر منہ پھیر لیتے ہیں، وہ تیسری طرف سے آ جاتا ہے، پھر آپ اس سے تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی ہی زنا والا معاملہ تم سے سرزد ہو گیا ہے، وہ پھر اقرار کرتا ہے واقعی زنا والا معاملہ سرزد ہو گیا ہے، اور کہتا ہے مجھے پاک کر دیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد قائم کرتے ہیں۔ تو کیا جو شخص پیشہ ور ہو یا معاشرے کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بنا ہوا ہو یا کھلم کھلا زنا بالجبر کا مرتکب ہو تو وہ ایسا کرتا ہے، وہ خود اپنے آپ پر آ کر سزا کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک صحابیہ جو جن پر رجم کی سزا لاگو ہوئی، تو کچھ صحابہ جو ہے نا وہ ان کے بارے میں دل میں یہ بات رکھے ہوئے تھے کہ وہ بہت بری عورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبۃ، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اللہ رب العزت سے، اپنے گناہ پر اتنی نادم ہوئی ہے، اور اللہ کی جو حد ہے اس کو اپنے اوپر اس نے قائم کروایا ہے، اور اپنے گناہوں کو گناہوں کو صاف کروایا ہے، کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ پر تقسیم کی جائے تو بہت سارے لوگوں کو اس ایک اکیلی عورت کی توبہ جو ہے وہ کافی ہو جائے اور ان کی مغفرت کا بھی سبب بن جائے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ انسانی فطرت کے حساب سے گناہ میں ملوث ہو گئے، بشری تقاضے کے مطابق گناہ میں ملوث ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور اللہ رب العزت کی جو سزا ہے خود اپنے آپ پر لاگو کروائی، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کا اعلان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ ایسی باتیں، تو یہ صرف حدیث کا انکار کرنے کے لیے، حدیث کو نہیں ماننا، جبکہ صحیح بخاری میں واضح طور پر حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے رجم جو ہے حق ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رجم کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہم رجم کرتے رہے، تو یہ منکرین حدیث ہوں گے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں قرآن میں تو رجم کی سزا کا ذکر نہیں ملتا،
اس لیے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم زنا پر رجم کی سزا تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ صحابہ کرام نے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ انکار حدیث کا شخصانہ ہے، رجم کی سزا کا انکار، تو پھر ہم اور کیا کہیں ان لوگوں کو۔ اسی طرح انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر میں متع اور حلالہ میں فرق کر کے حلالے کو معتبر قرار دیا کہ وہ باقاعدہ نکاح ہے، اور ان حلالہ کے نکاح کو تسلیم نہ کرنا یہ غلط ہے، اور ان لوگوں کی رائے جو ہے اس کی تائید انہوں نے کی جو حلالے والے نکاح کو نکاح مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے بھی انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کو استعمال کیا۔ اب ایک تو قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہوئے شخص یہ باتیں پڑھے گا تو عام شخص تو یہی سمجھے گا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا اس کی مراد یہی ہے کہ حلالہ جو ہے وہ ایک جائز نکاح ہے یا اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ان کا دنیا میں تشریف لانا اور عدل و انصاف کرنا اور صلیب کو توڑنا، خنزیر کو قتل کرنا، جزیے کو موقوف کرنا، یہ سارا کچھ احادیث میں تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ نزول عیسیٰ کی جو احادیث ہیں متواتر ہیں، لیکن یہ جو تواتر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم متواتر احادیث چونکہ قطعی ہوتی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں اور وہ سنت بن جاتی ہیں اور ہم سنت کو مانتے ہیں، یہ سب ان کا جھوٹ ہے۔ یہ حقیقت میں حدیث احاد ہو یا متواتر، یہ اس کے منکر ہیں، یہ صرف عقل پرست ہیں۔ آپ دیکھیں اس حدیث کی شرح میں اصلاحی صاحب نے خود لکھا ہے، کہتے ہیں کہ امام صاحب نے جو باب باندھا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے خنزیر کو مارنے کا، تو اس سے ظاہر ہے کہ بنیاد پرست قسم کے جو مسلمان خدائی فوجدار بنے رہتے ہیں تو وہ ہر وقت تیار ہیں کہ جہاں خنزیر دیکھو قتل کرو۔ کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کام تو حضرت مسیح کرنے والے ہیں، آپ نے کیوں شروع کر دیا؟ اور اگر یہ شروع کر دیا ہے تو قصر صلیب بھی شروع کر دیجئے۔ سمجھ نہیں آتا کہ خنزیر کے قتل کرنے دینے سے کیا بن جائے گا۔ یعنی حدیث کا مذاق اس طرح اڑا رہے ہیں، حالانکہ اب دنیا میں جو لوگ گاؤں دیہات میں خنزیر کو مارتے ہیں تو اس لیے تھوڑا مارتے ہیں کہ وہ خدائی فوجدار بنے ہوئے ہیں، وہ تو اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے مارتے ہیں، یا شکار کے لیے کچھ لوگ مارتے ہیں۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو خنزیر کو قتل کرنا ہے اور جزیے کو موقوف کرنا ہے، صلیب کو توڑنا ہے، وہ ایک الگ حیثیت سے اور الگ طریقے سے وہ کام ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کرنا ہے۔ لیکن یہ چونکہ نزول مسیح کے منکر ہیں اس لیے اس کو مذاق بنا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے وہی قادیانیوں والے حربے جو قادیانی اپناتے ہیں، وہی سارے حربے انہوں نے رفع آسمانی کا انکار کرنے کے لیے اپنائے ہیں، حالانکہ متفق علیہ احادیث ہیں اور متواتر احادیث ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے بارے میں، لیکن انہوں نے صاف ہی انکار کر دیا ان احادیث کا، حالانکہ یہ ان کے بقول تو سنت بنتی ہیں، کیونکہ تواتر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ ہیں۔ کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ 2-4 لوگ ہی ان احادیث کو جاننے والے یا بیان کرنے والے ہوں، یہ تو تواتر کے ساتھ نقل ہوتی آئی ہیں، تو ان کو وہ کیوں نہیں مانتے؟ حقیقت میں یہ صرف عقل پرستی کرتے ہیں، احادیث کو تسلیم ہی نہیں کرتے، چاہے وہ متواتر ہوں چاہے احاد ہوں۔ اب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو نزول کے حوالے سے حدیث ہیں ان کو انہوں نے ایسی یعنی بھونڈی تعویلیں کر کے رد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جو حضرت مسیح آئیں گے اور یہ کام کریں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نصارہ کو شکست ہو جائے گی، اور یہ باتیں جو ہیں نصارہ کے عقیدے کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کے حق میں ہیں۔ تو اس سے مراد یہ جو سارے معاملات ہیں یہ خلافت راشدہ پر منطبق ہوتے ہیں کہ نصارہ کو شکست ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو دین ہے وہ مغلوب ہو جائے گا، اور خلافت راشدہ میں ایسا ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا مولانا حمید الدین فراہی کی رائے بھی یہی ہے کہ مسیح خاتم الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے آئے تھے اور ان کی آسمانی بادشاہی کا مظہر خلافت راشدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کی جو بادشاہی جس کا ذکر آ رہا حدیث میں وہ آسمانی بادشاہی ہے، اور اس سے مراد جو زمین میں خلافت راشدہ ہے یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم، سیدنا علی رضی اللہ عنہم،
ان کے دور کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن مسیح کا دور ہے، مسیح ابن مریم کا دور ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ بالکل یہی تعویلیں آپ کو قادیانیوں کے ہاں ملیں گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا انکار کیا اور خود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور اس دعوے کے لیے اس کے لیے لازم تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا انکار کرتا۔ اور یہ سارے ہیلے بہانے اور یہ ساری کٹ حجتیاں غلام احمد قادیانی نے بھی کی ہیں، اور یہ منکرین حدیث بھی وہی کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، کہتے ہیں قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ اتنا بڑا عقیدہ قرآن میں ہونا چاہیے تھا۔ اخبار احاد پر ہم کوئی عقیدہ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے، یہ امین احسن اصلاحی صاحب نے جلد 1 صفحہ 508 پہ لکھا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آنا ہوتا انہوں نے، تو یہ عقیدہ قرآن میں ہونا چاہیے تھا۔ اخبار احاد پر ہم کوئی عقیدہ قائم نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ یہ احادیث متواتر اور کئی ایک علماء نے، محدثین نے رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث کو متواتر قرار دیا ہوا ہے، اور یہ عقیدہ بھی پھر متوارث اور متداول رہا ہے امت میں ہر دور میں۔ پھر دیکھ لیں اتنے بڑے عقیدے کا انکار کر کے بھی کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم جناب متواتر کو قطعی سمجھتے ہیں اور احاد کو ظنی سمجھتے ہیں، اس لیے احاد کا رد کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے متعلق صحیح بخاری وغیرہ کی جو حدیث ہے، بالکل متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کا انکار کرتے ہوئے اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے معلوم نہیں کہاں سے یہ فضول سی بات لکھ دی کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ ترنگ میں آ کر کسی دن یہ کہہ بیٹھے تھے کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تردید و تنبیہ ان کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا کہ وہ دیکھ لیں کہ ان سے بھی بڑا ایک عالم موجود ہے۔ اول تو حضرت موسیٰ ایسی بے محل بات فرماتے کیوں، اور اگر فرمائی تو یہ غلط بات تو نہیں فرمائی، یہ ایک امر واقعہ ہے کہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ شان نزول بالکل لا یعنی ہے، یعنی صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیث اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لا یعنی ہے، اور یہ کہہ کر کے بعض مفسرین نے، حالانکہ سارے مفسرین نے یہی حدیث کوٹ کی ہے، اور یہ قرآن کریم کی تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر لوگوں کو بتایا کہ اس آیت کا یہ مطلب، اس آیت کا یہ مطلب۔ تو اس کے باوجود اصلاحی صاحب نہ صرف کہ انکار کرتے ہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، اس کو لا یعنی اور فضول اور اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ اسی طرح اصلاحی صاحب، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں، آپ کسی کو بھی پڑھ لیں، ان کے اول آخر جو دور ہے اس میں فرق نظر آئے گا۔ اصلاحی صاحب خود اس بات کے پہلے قائل رہے تھے کہ صحابہ کرام کا اجماع جو ہے وہ دین میں حجت ہے، بلکہ ان کے نزدیک ائمہ اربعہ کا اتفاق بھی دین میں حجت ہے۔ یہ انہوں نے اپنے کئی ایک بیانات میں، یعنی اپنی کئی ایک تحریروں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ سنت خلفائے راشدین کے عنوان سے ان کا ایک جو مضمون ہے وہ ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور میں چھپا تھا، اس میں وہ خود لکھ گئے ہیں کہ اب میں یہ بتاؤں گا کہ میں خلفائے راشدین کے اس طرح کے طے کردہ مسائل کو کیوں سنت کا درجہ دیتا ہوں۔ یعنی خلفائے راشدین بھی ایک عمل کو طے کر دیں تو اس کو بھی سنت کا درجہ دیں گے، جو کہ واجب الاتباع ہے۔ لیکن اب کیا ہو گیا، بعد میں اب وہ نہ تو صحابہ کرام کے اجماع کو مانتے ہیں، نہ ائمہ دین کے اتفاق کو مانتے ہیں، نہ متواتر اور متداول جو عمل ہے امت میں، تعامل امت، اس کو مانتے ہیں، بلکہ سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا پہلا پرانا موقف تھا۔ جیسے جیسے انکار حدیث کا فتنہ پروان چڑھا، وہ سب مسلمات کا آہستہ آہستہ انکار کرنے لگے۔ اب خانہ کعبہ پر جو چڑھائی کی گئی ابرہہ کی طرف سے، اور اہل عرب وہاں سے پیچھے ہٹ گئے کمزوری کی وجہ سے، اور انہوں نے اللہ کے سپرد کر دیا معاملے کو کہ ہم اس گھر کو گھر والے کے سپرد کرتے ہیں، اور خود سائیڈ پہ ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے پرندوں کے ذریعے حفاظت کی بیت اللہ کی۔ تو اس کے بھی منکر ہیں فراہی صاحب، اس کی بھی غلط سلط تعویل کر کے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی اہل عرب تھے، مکہ کے لوگ تھے، وہ پہاڑوں پر چلے گئے تھے، لیکن وہاں سے جا کر انہوں نے گریلا انداز سے لڑائی کی اور ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کیا، اور لشکر پر پہاڑوں سے سنگ ریزی کی۔
یعنی طیرن ابابیل، واضح الفاظ ہیں قرآن کریم کے. یہ اصل میں منکرین حدیث منکرین قرآن بھی ہوتے ہیں. قرآن اصل میں عقل پرست ہوتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے نہ قرآن کو مانتے. یہ صرف اپنی عقل، جس عقل نارسا میں جو بات آئے اس کو مان لے اور جو نہ آئے اس کا انکار کر دیا. حالانکہ قرآن کریم کے الفاظ بھی بتاتے ہیں. پوری صورت کا سیاق آپ پڑھ لیں، جس نظم کا یہ بار بار دعویٰ کرتے ہیں نظم قرآن، اس کے حساب سے بھی دیکھیں تو قرآن کریم کی آیات یہ کھول کر بیان کر رہی ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایک معجزہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے دکھایا گیا بیت اللہ کی حفاظت کے لیے. پرندوں کا ذکر ہے، اور پھر آگے جو تفصیل اس صورت میں بیان ہوئی ہے، ان کا جو حال ہوا پتھر وہ سنگریزے لگنے کے بعد، اس کی بھی اللہ رب العزت نے جو تفصیل بیان کی ہے، اس کو اگر پڑھا جائے تو ان کی یہ ساری جو بودھی تعویلیں ہیں اور یہ جو گندی تفسیر انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ قرآن کریم کی آیات کا گویا انکار کیا ہے انہوں نے، تو اس کا پردہ سارا فاش ہو جاتا ہے. لیکن یہ لوگ اصل میں یہ عقل پرست ہیں. یہ دیکھیں جتنے بھی عقل پرست آپ کو ملیں گے اس طرح کی باتیں. عذاب قبر کا بھی انکار کر دیا میاں حسن اصلاحی صاحب نے، اور یہ صرف ان کے اپنے نظریات نہیں ہیں بلکہ وہ حمید الدین فراہی صاحب کے نظریات بھی، جیسا کہ پیچھے آپ نے سنا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ فراہی صاحب، حمید الدین صاحب کا، فراہی صاحب کا، میرے استاد صاحب کا بھی یہی موقف ہے. تو ورنہ وہ وضاحت بھی کئی دفعہ کر دیتے کہ یہ میرے استاد صاحب نے تو یوں کہا اس بارے میں، لیکن میں یوں کہتا ہوں. یہ بھی ان کی ایک عادت ہے. لیکن یہ جتنے بھی نظریات ہیں یہ سب ایک دوسرے کے موافق ہیں، اس لیے یہاں اس چیز کو ذکر نہیں کر رہے. تو عذاب قبر کے بارے میں انہوں نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا. کہتے ہیں کہ زیر بحث روایت کا یہ جملہ کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے محل نظر ہے. انکم تفتنون فی قبورکم، یہ جو جملہ ہے کہتے ہیں محل نظر. اب یہ جملہ چونکہ عذاب برزخ کو، قبر کے عذاب کو ثابت کر رہا ہے، تو اصلاحی صاحب کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد چونکہ نیکی یا بدی کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا، اس لیے مرنے کے ساتھ ہی آدمی کی آزمائش ختم ہو جاتی ہے. آخرت میں جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو لہذا قبر کا جو عذاب ہے، حالانکہ قرآن کریم میں بھی ذکر ہے آل فرعون کے بارے میں کہ ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب کی طرف اللہ فرمائے گا لوٹا دو. تو اس کا مطلب آخرت کے عذاب سے پہلے بھی عذاب ہوتا ہے. اور احادیث بھی عذاب قبر کے بارے میں بھی احادیث متواتر ہیں، یعنی بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے صحابہ نے بیان کی ہیں. لیکن یہ تو عقل پرست ہے، ان کی عقل میں نہیں آیا عذاب قبر کا معاملہ، تو انہوں نے عذاب قبر کا بھی سرے سے انکار ہی کر دیا ہے. اب وہ بس اتنا کہہ دیا کہ قرآن کریم میں چونکہ اس کا ذکر نہیں ہے اور احادیث میں ذکر ہے، اور ہمارے نزدیک وہ حدیث جو ہیں محل نظر ہے. دجال کا انکار کر دیا، بلکہ اس کو مذاق بنایا دجال کو، اور دجال کے حوالے سے جو حدیث ہے اس کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی کہ لوگ اس کو مشکوک سمجھ کر بیہودہ اور بیکار سمجھ لیں. تو ایسے ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. تو کبھی المسیح دجال کی ترکیب پر اعتراض شروع کر دیے کہ اگر یہ ترکیب ایسے ہو تو یہ ہوگا، یہ ہو تو یہ ہوگا. کہتے ہیں چونکہ اس میں صفت اور موصوف بالکل بے جوڑ ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگوں نے مسیح کا معنی کانا یا اندھا کے لیے ہیں، حالانکہ لغت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کو مسیح یعنی مسخ شدہ کے معنی میں لیا، حالانکہ روایت میں یہ لفظ نہیں آیا. اگر مسیح دجال کو مضاف و مضاف الیہ کی ترکیب مانا جائے تو کچھ بات بن جاتی ہے. صورت میں مراد ہوگی دجال والا مسیح. تو یعنی عجیب و غریب اس کی ایسی یعنی غلط تشریح کی حدیث کی کہ لوگ اس کو حدیث کو پڑھ کر، یہ حدیث کے بارے میں ان کے تاثرات پڑھ کر مان جائیں کہ واقعی یہ حدیث تو عجیب و غریب ہے، اس میں کوئی خود ہی الفاظ ہی اس کے درست نہیں ہیں. اب وہ اصلاحی صاحب نے لکھا کہ یہ کون شخصیت ہے اور اس کے کیا کارنامے ہیں، یعنی کہتے دجال کیا شخصیت ہے اور اس کے کیا کارنامے ہیں. یہ ایسا انداز ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جھٹلانے کے لیے ایسے الفاظ، یہ جسارت اور جرأت جو ہے یہ منکرین حدیث کے ہی نصیب میں آئی ہے، کسی مومن مسلمان کے نصیب میں نہیں آئی. تو یہ کچھ مثالیں تھیں ان کے انکار حدیث کی. معجزات کا انہوں نے سرے سے انکار کیا. یہ فراہی مکتب فکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
وہ حلت و حرمت سے تعلق رکھتی ہوں، اعتقاد سے تعلق رکھتی ہوں، وہ عبادات سے تعلق رکھتی ہوں، ان کا سرے سے انکار کیا۔ بلکہ پہلے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم بس کافی ہے، اس کے علاوہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اخبار احاد کی، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ہمیں مناسب لگیں تو ہم لے لیں، ورنہ اس کو اگر ہم نے لے بھی لی ہیں تو تب بھی اگر درست سمجھ کے بھی لے لی حدیث تو تب بھی ہم دوسرا معنی کر سکتے ہیں اس کا اور اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی بے باکی ہے حدیث کے حوالے سے۔ تو حمید الدین فراہی صاحب اور امین احسن اصلاحی صاحب یہ دونوں انکار حدیث کے فتنے کو پروان چڑھانے کے لیے کوشاں رہے، اور انہوں نے ایک وہ جو سنت والا لفظ ہے نا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور پھر جیسا کہ ہم آگے غامدی صاحب والا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ اس کو پھر اس لفظ کو پھر زیادہ استعمال کر کے پالش کر کے اس کے نئے نئے مفہوم بنا کر پھر انہوں نے امت کے سامنے پیش کیا، اور پھر اس کا چورن بیچ کر حدیث کا انکار کیا جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے۔ تو امین احسن اصلاحی صاحب اور ان کے استاد حمید الدین فراہی صاحب کے حوالے سے اتنی معلومات پر ہی ہم اکتفا کریں گے کہ حدیث کے حوالے سے ان کا نظریہ بالکل منکرین حدیث والا ہے۔ وہ حدیث کو کوئی بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، قرآن کریم کی تفسیر انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں، انہیں حلت و حرمت کے احکام کا ماخذ اور مرجع ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ان کو وہ ایک بے بکت اور بالکل لا یعنی چیز سمجھتے ہیں، اور سنت کا لفظ بول کے کبھی کبھار وہ اس چیز کو دھوکے کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم شاید سنت کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ سنت کو مانتے ہیں، اور سنت اور حدیث میں اگر انہوں نے فرق کیا تو پھر حدیث کو بھی نہیں مانتے، سنت کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے، وہ صرف عقل پرستی سے کام لیتے ہیں۔ اور اس لیے ان کے سامنے جتنی بھی چیزیں آئیں مسلمات کے حوالے سے جو دین اسلام کی مسلمات ہیں، یعنی جن کا انکار کفر تک انسان کو لے جاتا ہے، تو ان کا بھی ارتکاب کرنے سے انہوں نے ذرا بھی ہچکچاہٹ اختیار نہیں کی۔ دجال جیسی حقیقت کا، یجوج ماجوج کا انکار کرنا، اسی طرح مانوی تحریف کرنا قرآن کریم کی تفسیر میں، اس طرح معجزات سارے کے سارے ان کا انکار کر دینا، معراج کا انکار کرنا، معراج جسمانی کا انکار، اور نزول عیسیٰ کا، رفع عیسیٰ کا، تو ان جیسی چیزوں، اجماع کا جیسے حد رجم کا انکار، اور پھر اپنی طرف سے صحابہ کرام کی گستاخی کے لیے صرف حدیث کا انکار کرنے کے لیے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گنڈا اور پیشہ ور اور نعوذ باللہ کھلم کھلا زنا بالجبر کا مرتکب قرار دینا، یہ ان لوگوں کا حربہ اور طریقہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔